وہ تھے پاکستان سے، کام وہ کرتے تھے امپیریل کالج میں. ایسے میں تریستے اٹلی میں ایک عالمی ادارہ قائم کرنا آسان شے نہیں تھا. یورپی ملک اٹلی کے شہر تریستے میں یہ عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر برائے تھیوریٹیکل فزکس ہے. بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات شاید حیرت کا باعث ہوگی کہ یہ سینٹر پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب ہے. صرف یہی نہیں بلکہ 1964 میں اس سینٹر کی بنیاد بھی ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے ایک اطالوی سائنسدان دوست پاولو بودینچ کے ساتھ مل کر رکھی تھی. میری پہلی ملاقات ڈاکٹر عبدالسلام سے اس وقت ہوئی جب میں نے ICTP میں کام کرنا شروع کیا. 1970 سے 1985 تک میرا ان سے واسطہ رہا. ان کے ساتھ کام کرنا مشکل مگر ہمیشہ شاندار رہا. انہوں نے کئی لوگوں کو متاثر کیا اور وہ ایک طلسماتی شخصیت تھے. ڈاکٹر عبدالسلام نسبتاً پسماندہ سمجھے جانے والے علاقے جھنگ میں 29 جنوری 1926 کو پیدا ہوئے. پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 میں ملنے والے نوبل انعام کی وجہ سے پوری دنیا جانتی ہے. وہ ترقی پذیر ممالک کو سائنس کے شعبے میں مدد دینے کے لیے عالمی برادری پر زور دیتے تھے. گزشتہ 5 دہائیوں میں پاکستان سمیت دنیا کے 170 ممالک سے 1 لاکھ سے زائد طلباء اور ماہرین نے جدید ترین معلومات، نتائج کے حصول اور تعلیم کے لیے اس عبدالسلام سینٹر کا رخ کیا. یہ بات بھی دلچسپی کی حامل ہے کہ اس سائنسی مرکز کی بنیاد ایک پاکستانی نے رکھی تھی اور آج ایک بھارتی سائنسدان اس کے ڈائریکٹر ہیں. I think it's a wonderful testament to the fact that science is universal. میرا خیال ہے یہ ایک خوشگوار اور عمدہ ثبوت ہے کہ سائنس یونیورسل ہے. یہ خوبصورت اتفاق ہے کہ جس ادارے کی بنیاد ایک پاکستانی نے رکھی اس کا سربراہ ایک بھارتی ہے. کبھی دونوں ایک ہی ملک تھے. کبھی کبھار سیاسی اختلافات اور ریاستی حدود رکاوٹ بنتی ہیں، مگر میرا ماننا ہے کہ سائنس ان مسائل کو حل کر سکتی ہے. یہ کسی حد تک موسیقی کی طرح ہے جسے سب سمجھتے ہیں. جیسے کشش ثقل کے قوانین ممبئی اور لاہور میں ایک جیسے ہی ہیں. میرے لیے یہ حیران کن نہیں ہے کہ وہ پاکستانی اور میں بھارتی ہوں. میرے لیے یہ سب بہت فطری سا ہے. For me it's not surprising that I'm from India and he's from Pakistan. It's perfectly natural. اس ادارے میں ترقی پذیر ممالک کو سائنس کے شعبے میں مدد دینے کے لیے طلبہ کو اسکالرشپس اور سالانہ 60 سے زائد کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں. اطالوی حکومت، یونیسکو اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اس کے لیے مالی معاونت فراہم کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کے جونیئرز اور عصر حاضر کے کئی بڑے سائنسدان بھی اس سینٹر میں کام کر رہے ہیں. پاکستانی سائنسدان یوں تو دنیا کے بہت سے تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر بھارت کے مقابلے میں پاکستان سائنسی تحقیق کے اعتبار سے اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے، میں بھارت سے ہوں اور سمجھ سکتا ہوں. بسا اوقات پالیسی بنانے میں کئی مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں. ترجیحات بڑی اور مختلف ہو سکتی ہیں اور انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے. سائنس کے شعبے میں انویسٹ نہ کرنے سے کسی بھی قوم کو دور رس خسارے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دنیا میں سائنسی میدان میں غیر معمولی حد تک ترقی ہو رہی ہے. اگر کوئی ملک اپنے وسائل اور انٹلیکچوئل پاور کا بھرپور استعمال نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائے گا. یہ سینٹر ان کے لیے اپنے بچے کی طرح تھا. وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے. یہ آج بھی شاندار ادارہ ہے، مگر شاید عبدالسلام کی موجودگی میں یہ اور بھی عظیم تھا. اس سینٹر میں ڈاکٹر عبدالسلام کے استعمال میں رہنے والی اشیاء اور کتابیں بھی محفوظ ہیں. اطالوی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بے پناہ صلاحیتوں اور اعزازات کے حامل ڈاکٹر عبدالسلام کو اگر پاکستان میں اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا موقع ملتا تو شاید پاکستان کا خلائی مشن بھی کامیاب ہوتا اور پاکستان سائنس کے میدان اور ترقی کی دوڑ میں کہیں آگے ہوتا. حافظ احمد، DW اردو، تریستے، اٹلی.